بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے. معجزہ کا معنی کہ عقل دنگ رہ جائے، انسان اس کام کو سوچنے اور کرنے پر عاجز آ جائے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. اللہ پاک نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو معجزات عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. اور سب سے آخر میں اللہ پاک نے ان گنت لا تعداد معجزات اللہ نے آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے. ان میں جو سب سے چوٹی کا معجزہ، سب سے اہم معجزہ، آج میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا. آدھی رات کے وقت اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کے آپ کو اٹھایا اور آپ کو ایک سواری پر بٹھایا اور مسجد اقصی میں لے کر گئے اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، اللہ پاک سے ملاقات کروائی. یعنی اللہ پاک نے یہ چند لحظوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر یہ سارا کام کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی لیلاً، رات کے کچھ حصے میں. یہ معراج اور اسراء کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام نبیوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں. آپ فرماتے ہیں خدا کی راہ میں جتنی مجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اتنی تکلیفیں کبھی کسی نبی کو نہیں آئیں. 13 سال تک مکہ میں اللہ کے رسول پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے.
اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی، آپ کو ساحر و مجنون تک کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے تو گھر سے باہر ابو طالب آپ کی تسلی و تشفی کے لیے آپ کی ڈھارس باندھا کرتے تھے، اور گھر کے اندر سیدہ خدیجہ آپ کی ڈھارس باندھا کرتی تھی۔ ایک سال ایسا آیا کہ یہ دونوں ہستیاں ایک ہی سال میں فوت ہو گئیں، حضور کے چاچا بھی فوت ہو گئے، حضور کی اہلیہ بھی فوت ہو گئی۔ اب جناب حضور کی ڈھارس باندھنے والا کوئی نہ رہا، تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے تسلیاں اور تشفیاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیو، حضور کی زندگی میں دو بڑے سفر ہیں، ایک سفر کا نام سفر ہجرت ہے، دوسرے سفر کا نام سفر معراج ہے۔ سفر ہجرت میں اللہ کے رسول کی سواری کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور سفر معراج میں آپ کی سواری کا نام براق ہے۔ براق جنت سے آیا اور جنت میں چلا گیا، لیکن صدیق وہ سواری ہے جو سفر میں بھی آپ کے ساتھ، حضر میں بھی آپ کے ساتھ، غار میں بھی آپ کے ساتھ، مزار میں بھی آپ کے ساتھ، دعوت میں بھی آپ کے ساتھ، تبلیغ میں بھی آپ کے ساتھ، جہاد میں بھی آپ کے ساتھ، بلکہ حوض کوثر بھی آپ کے ساتھ، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آ گئے جبریل براق لے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کو جگایا اور جگا کر مسجد الحرام میں لے کے آ گئے۔ مسجد حرام میں آ کے، بیت اللہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شک کیا، شک کے صدر ہوا، اللہ اکبر، آپریشن کیا اور دل کو باہر نکالا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میرے دل کو نکال کے اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اور اس میں اللہ پاک نے ایمان اور حکمت کو بھر کے دوبارہ سینے کے اندر رکھ کے اوپر سے سینے کو سی دیا گیا۔ اب جناب والا سواری بھی تیار ہے، سوار بھی تیار ہے۔ سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی ہے، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی تم کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تو آنا بھول جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے، 5 سٹاپ آپ نے کیے، 5، اور آخری سٹاپ مسجد اقصی فلسطین میں بیت المقدس۔ جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد ساری نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، فل بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ نمازی کون ہے؟ صفیں لگی ہوئی ہیں، نمازی کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، امام صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ نمازی کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے سر پر اللہ پاک نے نبوت کے تاج کو سجایا ہے۔ اب حضرت آدم کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے، حضرت نوح کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے، حضرت ابراہیم کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے، حضرت داؤد کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے، حضرت سلیمان کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے، حضرت موسیٰ کے سر پر نبوت کے تاج
کو سجایا ہے، حضرت عیسیٰ کے سر پر نبوت کے تاج کو سجایا ہے۔ مسجد میں وہ آئے ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، بلائے وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، آئے وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب سارے نبوت والے صفوں میں کھڑے ہیں اور ختم نبوت والا مصلی پہ کھڑا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء۔ کیا لقب پڑ گیا؟ امام الانبیاء۔ رات معراج دی سونا اقصا گیا، او نور رب نے مصلی تے کیتا کھڑا، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی، اج امامت کرائے گا ساڈا نبی۔ انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آگے آ سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ چولی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، شانہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اس دی غربت سونی تے سلطانی سونی۔ سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی۔ جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آگے آ سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے۔ یہ جو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اب اگلا سفر شروع ہو گیا، اگلی منزل شروع ہو گئی، اگلی منزل کو معراج کہتے ہیں۔ عرج یارج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول براق پر سوار ہیں، جبریل ساتھ ہیں، اب چڑھتے گئے ہیں چڑھتے گئے ہیں۔ پہلے آسمان پر جا کر حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ دربان نے کہا میں جبریل ہوں۔ وَمَن مَّعَكَ، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے دروازے پر پہلے آسمان پر حضور فرماتے ہیں میری حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم کہتے ہیں مرحبا بے ابن صالح، بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا مرحبا بے ابن صالح، او میرے نیک بیٹے تجھے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، میری دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں تیسرے آسمان پر گیا، دنیا کے حسین ترین انسان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کریم ابن کریم ابن کریم، حضور نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم، معزز بیٹا معزز کا بیٹا معزز کا بیٹا معزز کا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پر گیا، میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں پانچویں آسمان پر گیا، میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ اور جب میں اس سے اوپر چڑھا، چھٹے آسمان پر گیا، تو میری ملاقات اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اور انہوں نے کہا مرحبا باخل صالح، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے نیک بھائی کو۔ فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان پر گیا، وہاں پر میں نے بیت المعمور کو دیکھا۔ یہ جو بیت اللہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز
نماز پڑھتے ہیں، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے۔ جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ اس بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں پہنچا ہوں تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ مرحبا یا ابن صالح، او میرے نیک بیٹے، تجھے میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں، میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں۔ او لوگوں، میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں۔ جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ حل کرتے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، اور جب مسجد اقصی میں تھے تو پہلے آسمان پر نہیں تھے، جب پہلے آسمان پر تھے تو دوسرے آسمان پر نہیں تھے، اسی طرح 7ویں آسمان پر جب تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ اس سے مطلب مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کی شان ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں بھائی۔ اس زبان کا کیا فائدہ، اس زبان کے بولنے کا کیا فائدہ اگر اس زبان سے اللہ کا نام ہی نہیں لینا۔ ہر جگہ موجود ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ ہر جگہ عالم الغیب ہونا صرف کس کی شان ہے؟ احاطہ و دستگیر ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اولادیں دینے والا ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ یا اللہ یہ اتنا لمبا سفر تو نے کیوں کروایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ میں اس کو دکھانا چاہتا تھا، میں اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا تھا۔ مالک اپنے محبوب کو کیا دکھانا چاہتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں من آیاتنا، من آیاتنا۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ جنت بھی حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنت کی نہریں آپ نے دیکھی، ان کا تذکرہ حدیثوں میں بیان ہے، بخاری اور مسلم میں بیان ہے۔ جنت کے درختوں کا ذکر جنت بیان موجود ہے۔ جنت میں حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہو رہا تھا، جب میں جنت میں داخل ہو رہا تھا تو پھر میں نے سنا کیا کہ میرے آگے کسی کے قدموں کی آواز آگے ہے، میرے سے آگے ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت میں میرے سے آگے قدموں کی آواز کس کی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کی ہے۔ انی سمعت دفان علیکا یا بلال فی الجنہ۔ اے بلال تو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا۔ حبشی نو ویکھ لو
ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں میں نے ابو بکر صدیق کا محل دیکھا کہو سبحان اللہ میں نے عمر فاروق کا محل دیکھا میں نے عثمان غنی کا محل دیکھا حضور فرماتے ہیں میں نے علی کا محل دیکھا میں نے ان سب کے محل دیکھے پھر میں جہنم کی طرف گیا میں نے جہنم میں دیکھا لوہے کے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ کچھ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اپنے سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو دنیا میں غیبتیں اور چغلیاں کرتے تھے استغفر اللہ العیاذ باللہ حضور فرماتے ہیں میں اس سے آگے گیا اس سے آگے میں نے کیا دیکھا کہ بہت ساری عورتیں جہنم میں ہیں عورتوں کی بہت کثرت جہنم میں ہے عورتیں کہتی ہیں یا رسول اللہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں کر ہے حضور نے فرمایا تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ کیونکہ تم لعنتیں عام بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو دوسرا اور تیسرا حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا پتھر ہے اس پتھر پر ایک بندے کا سر رکھا جاتا ہے اس کے اوپر اتنا ہی بڑا پتھر مار کے اس کے سر کو مسل دیا جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے مجھے جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو نماز میں سستی کیا کرتا تھا استغفر اللہ العیاذ باللہ پڑھ لیں گے اچھا پڑھ لیں گے ٹائم گزر گیا اچھا پڑھ لیں گے نانا سستی کی یہ سزا ہے اور بے نماز کی کیا سزا ہوگی العیاذ باللہ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو اللہ پاک کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان سے پھر اوپر گئے اور اوپر گئے کتنا اوپر گئے منزل تک پہنچ گئے منزل وہ منزل کون سی ہے جہاں پر آپ نے جانا تھا یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے سورت کا نام سورہ نجم ہے توجہ کرنا یہ اللہ کا قرآن سننا اور ترجمہ اپنے دل پر نوٹ کرنا اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى اونچی سبحان اللہ کہو اگر قرآن سمجھ آیا تو نہیں تو ترجمہ کروں گا سمجھانا تو میری ڈیوٹی ہے نا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ گئے اس جگہ تک وہ معراج کی شب کسی کے جو وہم و گما میں نہیں ہے زمین میں نہیں آسمان میں نہیں ہے محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے محمد کو دی جو فضیلت خدا نے وہ ہرگز کسی
کسی کی جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں۔ حضور دی نعت مل کے نہ پڑھ لیے، زمین میں نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے، محمد کا ہم سر جہاں میں نہیں ہے، جو آرام ہے کو چاہے مصطفیٰ میں، وہ آرام باغ جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں ہے۔ حضرت بخاری اور مسلم میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں تمہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور وہ سب آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی تمہیں یہ بندہ کہے کہ حضور غیب جانتے تھے تو وہ بھی بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قل اے میرے نبی اعلان کر دو، لا یعلم نہیں جانتا، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، الغیب غیب کو نہیں جانتے، الا اللہ الا اللہ سوائے اللہ کے، الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون وما یشعرون، ترجمہ دھیان نہ سنیو، وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ غیب جانتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ غیب جاننے والا صرف کون؟ اللہ ہی۔ امی عائشہ فرماتی ہے نمبر ایک جو بندہ کہے حضور نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو بندہ کہے حضور غیب جانتے تھے وہ جھوٹا ہے، امی عائشہ کی حدیث ہے۔ اور جو بندہ کہے نبی پاک نے اللہ کے پیغام میں سے کچھ چھپا لیا تھا وہ بھی بہت بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے نبی جو میں نے آپ کو دیا ہے نا، بلغ، بولو یار، بلغ آگے پہنچا، بلغ آگے پکڑا، لوگوں تک پہنچا دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ میں سمجھوں گا کہ تو نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو آگے اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت آ گیا، توجہ کرنا، بہت اہم بات ہے، میرے پورے بیان کا مرکزی نقطہ ہے، توجہ کرنا، ملاقات ہے، خاص نہیں، خاص الخاص ملاقات ہے۔ محب اور محبوب جب ملتے ہیں،
محبت کے اضافے کے لیے تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا، یا اللہ میں زمین پر سوچتا تھا کہ تیرے لیے کون سا تحفہ لاؤں، میرے دل میں آیا چاند لے کے آؤں، پھر میرے دل میں آیا چاند تو تیری مخلوق ہے، سورج لے کے آؤں وہ بھی تیری مخلوق ہے، چند سورج تے ستارے چند سورج سارے اس دے، جتنے بھی نے نظارے اس دے، وچ زمین دے اناج اگائے، کم انوکھے نے سارے اس دے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ اللہ دا نا اچھی آواز نہ تھوڑی بڑی مہربانی، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ کوئی زبان آہستہ نہ بولے اور چپ نہ رہے، ہر زبان اللہ کا نام اونچی آواز سے بولے، ساری کائنات بنائی، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ میں سوچتا رہا میں تیرے لیے کیا لاؤں، آخر میں نے فیصلہ کیا، توجہ میری طرف ہو، بڑی مہربانی، بڑا اہم نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ میں نے آخر فیصلہ کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عاجزی ربا تیرے سامنے لے کے آیا ہوں جو تیرے دربار میں، آئے ہائے ہائے ہائے، وہ عاجزی لے کے آیا ہوں۔ التحیات، ترجمہ التحیات للہ، اللہ زبان سے جب بھی بولوں گا تیرے لیے بولوں گا، والطیبات والصلوات، اللہ اپنے آپ کو جھکاؤں گا تو صرف تیرے لیے جھکاؤں گا، والطیبات، اللہ بانٹوں گا تو صرف تیرے لیے بانٹوں گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، قل اے میرے نبی اعلان کر دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، تیری منشا میری منزل، اللہ تیری رضا، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سر میدان میں گرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جدہ مشکل کشا صرف اللہ، اونچی آواز نہ کہے سبحان اللہ، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، وفا کرنا جفا کرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور نے 3 تحفے دیے، اب اللہ پاک نے بھی حضور کو 3 تحفے دیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایوہ النبی، جس کو آتا ہے وہ پڑھے، السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ
اس کا مختصر ترجمہ پتہ کیا ہے؟ اے میرے نبی جتھے بھی تیرا پیر ہوئے اوتھے ہی خیر ہوئے، السلام علیکہ تجھ پہ سلام ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ حضور کو اللہ نے دعا دی ہے کہ آپ پر برکتیں ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں رزق کے بارے میں پریشان رہنے والوں اور تم بات تو سمجھو نا، سرکار پر درود پڑھتے جاؤ ٹینشنیں ختم ہوتی جائیں گی، یہ خدا کا فیصلہ ہے بھائی۔ اب جناب تحفوں کے تبادلے کے بعد اللہ اور اللہ کے محبوب کی جو بات پہلی ہوئی تحفوں کے تبادلے کے بعد، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سرکار نے معراج کی رات اللہ سے کیا فرمایا؟ یا اللہ میری پہلی بات یہ ہے کہ میری امت کو معاف کر دے۔ خاص اور خاص ملاقات میں کیا فرمایا؟ ربا میری امت کو کرم دی رب نے چھاں کرنی ہے، کرم دی رب نے چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، پہلا چھڈ دیو امت میری، پہلا چھڈ دیو امت میری، اگلی گل میں تا کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، جیڑا جیڑا تیری من دریائے، جیڑا جیڑا تیری من دریائے، اللہ کہے گا جیڑا جیڑا تیری من دریائے، اج جنت اس دے نہ کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نمبر ایک اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوبہ جو بھی تیرا امتی شرک نہیں کرے گا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے میں اس کو جنت میں بھیجوں گا۔ لو بھائی نمبر ایک۔ نمبر دو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبہ اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جا۔ اب 50 نمازیں لے کے آپ کے اور میرے آقا تشریف لائے۔ جب چھٹے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ سے پوچھا ملاقات ہوئی بھی کیا ملا، کیا بات ہوئی؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا میری امت کو تو 2 نمازیں ملی تھی وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کے امتی 50 کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں۔ نبی پاک دوبارہ گئے، سوارا گئے، حضور نے ہماری آسانی کے لیے 9 چکر لگائے۔ ہاں 9 چکر 9 چکر۔ جب 5 نمازیں رہ گئی اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ میں نے تعداد کم کی ہے ثواب کم نہیں کیا ہے، جو تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا میں اللہ اس کو 50 کا ثواب دوں گا۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، صحیح وقت تے جو نمازاں نے آدم دے، رب تے رسول کولو رتبے نے پاون دے، تو بھی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو ہے پیونا،
جنت دے باغاں وچ عیش نال جیونا تائیوں قاضی ساتھ مومناں دا منگیا پنج ویلے رب دی اللہ اکبر توجہ کرنا میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے نمبر 1 تحفہ دیا جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا میرا وعدہ ہے میں اس کو کتھے گئے ہو جنت دے طلبگارو اینی دھند وچ مسیتے آن والے ہو بولو کی دیاں گا نمبر 2 اللہ پاک نے 5 نمازیں پڑھنے والے کو 50 نمازوں کے ثواب کا وعدہ کیا لو بھئی نمبر 3 جو تیسرا تحفہ اللہ پاک نے دیا وہ پتہ کیا نبی پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی یار میرا دل کرتا ہے میں وہ آیات پڑھوں جو اللہ کے رسول عرشوں سے لے کے آئے ہیں ہاں اللہ کے رسول عرشوں سے لے کے آئے یہ 2 آیات خداوند تعالی نے حضور کو ڈائریکٹ دی ہیں ڈائریکٹ اور یار پہلے تو جتنا قرآن آتا تھا نا کون لے کے آتا تھا پتہ نہیں کتنے گئے ہو اجاز صاحب کون لے کے آتا تھا اللہ جبریل لے کے آتا تھا لیکن یہ 2 آیات خدا نے ڈائریکٹ دی ہیں ڈائریکٹ لو بھائی سننا یہ 2 آیات کا موال ہے یار توجہ کرنا آمن الرسول بما یاد کرو گے نا انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور نے فرمایا جو بندہ پڑھ لیتا ہے کفتہ ہو ہر غم ہر پریشانی ہر ٹینشن ہر پریشانی ہر دکھ ہر بیماری سے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں اللہ اکبر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ترجمہ کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی آخری پیراگراف کا ترجمہ کرتا ہوں ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ربا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوا واعف عنا اللہ ہم سے درگزر فرما واغفر لنا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما ورحمنا کرو ترجمہ اتنے جمعے میرے پیچھے پڑھ پڑھ کے اتنا ترجمہ نہیں کرتے یار مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ورحمنا اللہ تو ہم پہ رحم فرما انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین رحمت بخشش اپنی مولا تے چولی دے وچ پا دے در تو خالی جاوے نہ کوئی ایسا کرم کما دے تینو واسطہ تیریاں صفتاں دا تینو واسطہ تیریاں صفتاں دا جو غصے تے حاوی آیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں
رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ دیوے مینو تے کم بن جاندا اے میرا ہر کوئی کہندا تیرا 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 تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا جے تو بھی کہہ چھڈ میرا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں بیماراں دی میرے سونے ربا تے دور کری بیماری دے اولاد نرینا سب نو تے دور کری لاچاری رحمت اپنی عطا کر دے تو بہت ٹلے پتہ نہیں کی سردی پوتی آ گئی مینوں بھی تو سردی آئی نا مینوں بھی تو پسینہ آیا تسی تھوڑا جہا نہیں بولتے پتہ نہیں کی ہو گیا رحمت اپنی عطا کر دے بولو او بھائی یہ دعا ترجمہ کر رہا ہوں یار اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں یہ دیکھو واغفر لنا ورحمنا دا ترجمہ کر رہا ہوں رحمت اپنی عطا کر دے مولا بولیں گے نہیں تو آگے نہیں چاہوں گا رحمت اپنی جس کو رحمت واقعی چاہیے وہ بولے گا رحمت اپنی مولا رحمت اپنی مولا رحمت اپنی مولا رحمت اپنی عطا کر دے مولا رحمت اپنی عطا کر دے مولا رحمت اپنی عطا کر دے واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا رحمت اپنی عطا کر دے مولا رحمت اپنی عطا کر دے اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں آپ کے اور میرے آقا و پیر مولا حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جب معراج کر کے واپس تشریف لائے بات سمجھنا بات سمیٹے اللہ کے رسول نے آ کے بتایا مکہ میں آج میں مسجد اقصی میں گیا ہوں مشرکین کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ابو جہل اینڈ لمیٹڈ کہنے لگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ میں تو دروازے گننے تو نہیں گیا تھا نا میں تو کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا لیکن میں اللہ پہ قربان جاؤں میرے رب نے مسجد اقصی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا میں گن گن کے ان مشرکوں کے جواب دیتا رہا اللہ اکبر حضور نے جب یہ ساری بات بتائی کہ میں ساتوں آسمانوں پہ گیا میں نے جنت دیکھی میں نے دوزخ دیکھی میں نے رب سے بات کی جب یہ بات کہی ابو جہل کہتا ہے ہم نہیں مانتے فٹافٹ نکلا اور جا کے ابو بکر کا دروازہ کھڑکھٹا کے کہتا ہے ابو بکر سنی آئی نواں کٹا کھل گیا وہ کہندا ہے کی کہندا ہے تو مننے تیرا دماغ ماندا ہے اس گل نو کہ ایک بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی بھی گیا ہوں میں ساتوں آسمانوں پر گیا ہوں میں نے جنت دیکھی ہے میں نے دوزخ دیکھی ہے کیا تیرا دماغ اس بات کو مانتا ہے ابو بکر کیا کہتے ہیں کس نے کہا ہے کیا کہتے ہیں کتنے گئے ہو کس نے کہا ہے کہتے ہیں تیرے یار نے کہا ہے اس نے کہا اگر اس نے کہا ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو حق کہا ہے اللہ کو جوش آ گیا اللہ کو ہاں 24واں سپارہ میں پڑھنے لگا ہوں والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک
ایک وہ ہے جو سچائی لے کے آیا ہے اور ایک وہ ہے جس نے اس سچائی کی بولو تصدیق کی ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ صدیق بن گیا ہے اور جس نے تکذیب کی ہے وہ زندیق بن گیا ہے۔ یار ایک اور مقام سناؤں یار آپ کو تاکہ بات سمجھ آئے، 30واں سپارہ سنانے لگا ہوں، سورہ واللیل ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا فَأَمَّا مَنْ، ترجمہ پڑھیا کرو تے قسم ظہیر الدین بابر دی تقریر دا مزہ آئے گا، مزہ ادو آئے گا جدو ترجمہ دماغ وچ ہوئے گا نا قرآن دا ترجمہ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ آتَا، یہ ابو بکر وہ ہے جو پیسہ دیتا بھی ہے، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کرتا بھی ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى جو محمد پیغام لے کے آئے ہیں معراج کی رات اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ، اوے بولو یار کی کر دیو، میرا جوش ٹھنڈا نہ کرو، تہاڈی بڑی مہربانی جے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ، اللہ کہتا ہے میں جنت کا راہ اس کا آسان کر دوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میں ایک بات بتاؤں، میرا صدیق اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے، اللہ کس لیے خرچ کرتا ہے؟ اللہ کہتے إِلَّا ابْتِغَاءَ، آپ نہیں بولیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، کم از کم 3 سپارے یاد کر چھڑو یار، وہ ویلے بیٹھے کدھر پہ 3 سپارے یاد کر چھڑو۔ اللہ پاک فرماتے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں اللہ گواہی دیتا ہوں صدیق جو بھی دیتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اگلی آیت سننا، والا سوف یرضا، میں رب اس پہ راضی، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ نام عبداللہ، نام صدیق لقب ہے، نام عبداللہ صدیق لقب ہے، محمد سے جس کا ملتا نسب ہے، محمد سے جس کا ملتا شجرہ نسب ہے۔ صحابہ میں مانا ترانہ صحابی ہے جس کا سارا گرانہ صحابی، ان کے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی۔ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ میں مانا ترانہ صحابی ہے جس کا سارا گرانہ صحابی۔ حب نبی کا صلہ یہ ملا ہے، حب نبی کا صلہ یہ ملا ہے، نبی نے ساتھ اسے اپنے لیا ہے، نقش قدم یہ چھپاتا گیا ہے، نبی کو کندھوں پہ اٹھاتا گیا ہے۔ تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے، تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے، وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا۔ کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے، سبحان اللہ کہو یار۔ کائنات چ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے، صدیق صداقت دا منبع جس دی شان نرالی ہے۔ حضر سفر وچ جنوں نال رکھیا، حضر سفر وچ جنوں نال رکھیا، کل کائنات دے والی ہے۔ حضر سفر وچ جنوں نال رکھیا، کل کائنات دے والی ہے۔
جیڑا نام صدیق تو ٹھردا اے جیڑا نام صدیق تو ٹھردا اے او دے جسم وچ خون حلالی اے رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ابو بکر صدیق کیا بات کروں ایک آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں ابتدا بھی قرآن سے کی تھی درمیان میں بھی قرآن سنایا ہے اینڈ پہ بھی قرآن سناتا ہوں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ اونچی آواز سے بولو یار وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے کیا کیا ہے انعام کیا ہے من النبیین پہلا نمبر نبیوں کا والصدیقین اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے معراج کا سبق یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شرک سے اللہ محفوظ رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پکی داڑوں کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے روز تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کون سا میرا مقتدی میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ عرشوں سے آیا ہوا یہ جو تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ زبانی یاد کرے گا کریں گے انشاءاللہ یہ 2 آیات انشاءاللہ زبانی یاد کریں گے وہ محلہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا انشاءاللہ کریں گے ہاتھ کھڑا کریں یار انشاءاللہ یہ 2 آیات زبانی یاد کریں گے تے اگلے جمعے میں سنیاں نے میں کہوں گا آپ کھڑے ہو جاؤ بھائی یہ 2 آیات سناؤ تے نہ ہوئے اگلے جمعے تسی آو ہی نا کہ اتھے تے سبق سنیا جانا ہے انشاءاللہ یاد کریں گے بھائی آپ کا بھلا ہے آپ کی خیر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین